अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे हाथ से मोहब्बत के नॉवेल्स की एपिसोड नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड म्यूजिक नाउ। चलें भाई, अब हालचाल ही पूछते रहेंगे कि खाना भी खाएंगे। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, सानिया ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी एक मिनट के लिए भी। जब भी भूख लग जाती थी बस फौरन कुछ खाने को चाहिए होता था। सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए सवाए अनाया के। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर, स्पेशली आपसे मिलकर। उम्मीद है आपको भी उतनी ही खुशी हुई होगी मिस अनाया महमल। शहीद ने अनाया के करीब से गुजरते सरगोशी में ये बात की कि किसी और को सुनाई ना दी, जबकि अनाया ने वहीं खड़े दिल पर हाथ रख दिया, क्योंकि शहीद की इस बात पर इसकी धड़कनें गुस्ताख हो गई थी। वो वहीं खड़ी कमरे में जाने का सोच रही थी कि इसे फूफो की आवाज़ आ गई। अनाया बेटा आ जाओ। वो कमरे में जाने का इरादा तर्क करके फूफो की पुकार पर डाइनिंग टेबल पर चली गई। आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। भाई साहब, अब मैं इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब अनाया को अपनी बहू बनाकर ही लेकर जाऊंगी। फूफो की शहीर के सामने अचानक इस बात पर अनाया के गाल दहक गए और सालन निकालते इसके हाथों में वासिया कपकपाहट हुई, जो कि शहीर की गहरी नज़रों से छुपी नहीं रह सकी। अनाया शहीर की नज़रों को बखूबी महसूस कर रही थी, इसलिए इससे खाना नहीं खाया जा रहा था। इसने मुश्किल से 2-3 नवाले लिए और उठ गई। बस मेरा हो गया, मैं कमरे में जा रही हूँ। अनाया की बात सुनकर शहीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर तुम में भी लड़कियों वाली क्वालिटीज़ हैं मिस महमल, वरना मुझे तो लगा था कि बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तुम्हारे हुलिये की तब्दीली ने ही मुझे बहुत कुछ समझा दिया है। अब बस मेरे रंग में रंगने की तैयारी करो महमल। इस खूबसूरत सोच पे ही शहीर के लब मुस्कुराहट में ढल गए। वह बचपन से ही रिश्ते से वाकिफ था और बचपन से ही इसने खुद को अनाया की यादों से जोड़ लिया था, और अब भी पाकिस्तान वो सिर्फ अनाया के लिए ही आया था, जबकि इसकी माँ का इरादा पाकिस्तान सेटल होने का था, जिस पे शहीर ने बोला था कि वह पाकिस्तान में रहकर देखेगा, अगर एडजस्ट कर सका तो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। फूफा बीना शहीर के सामने ही ऐसी बातें करने लग गई। पता नहीं बेटा राशि भी होगा कि नहीं, इसे इस रिश्ते का पता भी होगा कि नहीं, और क्या पता इसने वहाँ कोई गोरी ही पसंद की हो और फूफो का सपना सपना ही रह जाए मुझे बहू बनाने का। नहीं आपी, मुझे नहीं लगता कि शहीर भाई को कोई और भी पसंद है, क्योंकि इनकी नज़रें जैसे आपके चेहरे का तवाफ कर रही थी, सारा हाले दिल बयान कर रही थी। सानिया ने शरारत से कहा, वो तो मुझे लड़कियों वाले कपड़ों में देखकर लट्टू हो रहा था। अगर इसे मेरे सर झाड़ मुँह फाड़ हुलिये का पता लग जाए ना, तो बेचारे को सदमा ही लग जाए। हाँ हाँ, अनाया खुद ही बात करके अपनी बात को इंजॉय कर रही थी। शहीर जो अपने कमरे में जा रहा था, अनाया लोगों के कमरे से आती आवाज़ों को सुनने के लिए रुक गया, और अनाया के सारे फरमान भी सुन लिए और एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। नहीं, मैं बस कमरे में जा रहा था तो बस इधर कुछ लोगों की गलतफहमी दूर करने आ गया। तो मिस अनाया महमल, पहली बात तो ये कि मुझे इस रिश्ते का पता है, अब से नहीं, बचपन से ही। आप शायद तब छोटी थी, लेकिन मैं इतना भी छोटा नहीं था। और दूसरा, मुझे कोई गोरी नहीं पसंद, इसलिए तुम टेंशन ना लो। अम्मी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा। और तुम जिस हुलिये की बात कर रही हो, उस हुलिये की तस्वीरों से मेरे मोबाइल की गैलरी भरी पड़ी है, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम हर हाल में कबूल हो। जबकि अनाया शहीर की बातें सुनकर खजल सी हो गई। इससे नज़रें ऊपर ना उठाई गई और शहीर एक जताती नज़र इस पर डालकर अपने कमरे में चला गया, जबकि अपने पीछे इसने अनाया की गहरी खामोशी महसूस की थी। इसकी यूं इतनी जामद खामोशी पर वह मदम सा मुस्कुराता आगे बढ़ गया। सानिया की गाड़ी बुक शॉप के पास रुकी तो साहिर ने भी गाड़ी रोक ली। सानिया बाहर निकली और बुक शॉप के अंदर चली गई और बुक्स देखने लगी। 2 मिनट बाद साहिर फासले पर आकर खड़ा हो गया और वो भी बुक्स देखने लगा। मुझे लगता है आप मुझसे नाराज़ हैं। यकीनन मेरे इतने दिन गायब
رہنے کی وجہ سے، لیکن میں بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ اس کے اتنے ٹھیک اندازے پر ایک دفعہ ثانیہ گڑبڑا گئی۔ اسے کیسے پتا؟ یہ بات تو میں نے دل میں سوچی تھی، کہیں یہ ٹیلی پیتھی تو نہیں جانتا؟ اور پھر خود کو کمپوز کر کے سپاٹ لہجے میں وہ بولی، دیکھیں مسٹر، مجھے آپ کے نام کے علاوہ بالکل بھی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں کون نہیں۔ آپ کیوں رستے میں کھڑے ہو کر دیکھ کر مجھے چلے جاتے ہیں؟ بقول آپ کے اس کے پیچھے محبت کا جذبہ کار فرما ہے، لیکن جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں اس طرح بدنام نہیں کیا جاتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو میں نے نوٹ کر لیا تھا، کیا کسی اور نے نہیں کیا ہوگا؟ ڈرائیور انکل میرے ساتھ ہوتے ہیں، کیا انہوں نے یہ بات محسوس نہ کی ہوگی؟ آپ یوں میرے رستے میں آ کر صرف مجھے بدنام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور اگر آپ کو اتنی ہی محبت ہے تو آپ اپنے اور میرے پیرنٹس سے بات کریں رشتے کی۔ آپ مجھے بہت بے باک سمجھ رہے ہوں گے، یا پھر ہمارے معاشرے میں اس بات کو لڑکی کرے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ معیوب بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام کیوں بھیجتیں؟ لیکن یہی مسئلے کا حل ہے۔ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں بدنام نہیں ہونا چاہتی۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں ایک حلال رشتے میں بن جاؤں۔ اگر تو آپ اپنے والدین کو بھیج سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میرے راستے میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ راستے میں کھڑے ہونے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن ساتھ نبھانے والا ایک ہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور مجھے عمر بھر کا ساتھ چاہیے، نہ کہ وقتی لذت جس میں میں خود سے بھی نظریں نہ ملا پاؤں اور اپنے اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہو جاؤں۔ میں آپ کی چند دن کی اٹریکشن پہ اپنے ماں باپ کی عزت پہ حرف نہیں لانا چاہتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ ثانیہ یہ بول کر شاپ سے باہر چلی گئی۔ ساحر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ حمزہ یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھا بور ہو رہا تھا، کیونکہ آج عنایا نہیں آئی تھی۔ وہ عنایا سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے ارہا اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ یار، یہ میں نے دن میں بھی خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں، لگتا مجھے عشق کا زیادہ ہی بخار ہو گیا ہے۔ عنایا بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ اتنے میں ارہا پاس آ گئی اور حمزہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ حمزہ کی تو پوری آنکھیں کھل گئی۔ ارہا کو حمزہ کا ری ایکشن دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، جو وہ خوبصورتی سے چھپا گئی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا۔ ارہا کی آواز سنتے ہی حمزہ تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گیا اور خواہ مخواہ ہی اپنے پہلے سے ٹھیک بال ٹھیک کرنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ آپ سچ میں خود میرے پاس چل کر آئی ہیں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ بالکل، میں خود پاس آئی ہوں۔ میں نے سوچا اب ایک مخلص ہاتھ تھام لینا چاہیے، اور پھر میں ڈرتی تھی کہ کہیں میرے بار بار انکار پر تمہارا دل ہی نہ بند ہو جائے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا میری وجہ سے ہو۔ ارہا نے بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ حمزہ مسکرانے لگا۔ تو کیا جناب کو میری محبت پہ یقین آ گیا ہے، جو ہم پر اتنی عنایت کی جا رہی ہے؟ اب میرا خوشی سے دل بند ہونے والا ہے، اور اس کی ذمہ دار بھی آپ ہوں گی۔ میں کمزور دل بندہ ہوں، اچانک سے اتنی بڑی خوشی برداشت نہیں کر سکتا۔ حمزہ کی بات پر ارہا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اسے لگا کہ حمزہ وہ نہیں جو وہ اسے سمجھتی آئی تھی۔ حمزہ بہت انٹرسٹنگ انسان تھا اور صاف دل کا۔ دیکھو ارہا، اگر تم واقعی میں میری محبت پر ایمان لے آئی ہو تو کچھ باتیں میں پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ میں اور عنایا صرف دوست ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہ کریں۔ ہمارے رشتے پر کبھی شک نہ کرنا، ہمارا بہت پاک رشتہ ہے۔ اگر تم نے مجھ پر یا عنایا پر شک کیا تو در حقیقت تم ہمارے کریکٹر پر شک کرو گی، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اور تم اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کرو، تاکہ میں بھی اپنی موم کو تمہاری طرف بھیج سکوں، اور ہم کسی مضبوط رشتے میں بن جائیں، تاکہ کسی کو ہم پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اللہ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ حوصلہ رکھو، ابھی خود کو
جانے دے تو دو مسٹر، انایا نے شرارت سے کہا۔ کیا جاننا ہے بھائی؟ میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، ہینڈسم سا۔ میں اتنا شریف ہوں کہ میرے منہ سے شرافت ٹپکتی ہے۔ تمہارے ماں باپ میرا منہ دیکھ کر ہی پگھل جائیں گے کہ اتنا شریف لڑکا چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا۔ حمزہ نے شوخی مارتے کہا۔ اوہ، لیکن مجھے تو شرافت کہیں بھی نہیں نظر آ رہی جناب۔ ارے یار، تمہاری نظر خراب ہے، پھر تمہیں فرصت نکال کر اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ اور ویسے بھی میری جتنی محبت تم سے کون کرے گا ارہا؟ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو۔ پہلے دن سے تمہاری محبت اور طلب نے میرے دل پر پنجے گاڑ لیے ہیں، اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حمزہ نے گمبھیر لہجے میں کہا، جبکہ ارہا کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگی، کبھی تیز اور کبھی سست۔ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری اور اٹھ گئی۔ ظالم حسینہ، حمزہ بڑبڑایا، جبکہ بڑبڑاہٹ ارہا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میری تصویریں بھی پاس رکھی ہیں میسنا، اتنا کہہ کر پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ تو پیارے ریڈر، پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔